پروفٹ سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں آدم علیہ السلام کی سٹوری، جو سب سے پہلے نبی اور پیغمبر تھے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ نے 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، پانی پیدا کیا، سمندر، دریا، جھرنے بنائے اور پیڑ پودے، ارندے، پرندے، درندے، جانور، کیڑے مکوڑے بنائے۔ اللہ نے نور سے فرشتے بنائے، آگ سے جن بنائے۔ سب سے نیک فرمانبردار جن ابلیس تھا۔ ابلیس ایک ایسا جن تھا جس نے دنیا کے چپے چپے پر نماز پڑھی اور عبادت کری۔ زمین کا 1 انچ بھی نہیں بچا تھا جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اللہ نے اس کی عبادت اور فرمانبرداری دیکھ کر اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے اس پتلے میں روح پھونکی تو اللہ نے اپنے سارے فرشتوں اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا حکم سنتے ہی سارے فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے اللہ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تجھے حق نہیں ہے کہ میری نافرمانی کرے اور جنت میں رہے، تیری جگہ اب جہنم میں ہے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں نے اس کے سوا تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ تیری عبادت کرتا رہا اور حکم مانتا رہا۔ مجھے اس کے بدلے مہلت دے تاکہ میں اس آدم جس کا تو نے مجھے سجدہ کرنے کو کہا اور اس کی اولادوں کو گمراہ کر سکوں، تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ انسان کتنا نیک اور فرمانبردار ہے۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے مہلت دی۔ یاد رکھ، جو میرے نیک اور فرمانبردار بندے ہوں گے انہیں تو بہکا نہیں پائے گا۔ جا ابلیس، تجھے قیامت تک مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ساری عیش و آرام کے باوجود کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام بور ہونے لگے اور مایوس رہنے لگے اور خاموش بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ اللہ نے ان کی مایوسی اور بوریت دیکھی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی مایوسی دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ ان کی مایوسی اور بوریت دور ہو سکے۔ بیوی حوا کے آنے کے بعد آدم علیہ السلام خوش رہنے لگے اور جنت کی ساری نعمتوں کا مزہ لینے لگے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے کہا، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس اس ایک درخت کا پھل نہ کھانا۔ ابلیس، جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اس نے آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو بہکانا شروع کیا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے کے لیے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ۔ ابلیس نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو اس درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہ کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں آگاہ نہ کیا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ تمہیں بہکائے گا، پر تم بہکنا مت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سجدے میں گر گئے اور پھر ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تکلیف اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہ پائیں گے۔ اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمتوں سے پھر سے آباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھ پر رحم کرتا ہوں، جنت کی جگہ زمیں دیتا ہوں۔ فرق بس اتنا ہوگا، جہاں جنت میں کچھ کیے بغیر سب حاصل تھا، وہیں زمیں پہ بغیر کچھ کیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز حاصل کرنے کے لیے تجھے محنت کرنی ہوگی۔
مشقت کرنی ہوگی۔ زمیں پر درد سے تیرا سامنا ہوتا رہے گا، درد سے نجات تجھے تیری موت کے بعد ملے گا۔ اس کے بعد یہ زمیں انسانوں سے آباد ہوئی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس دنیا، اس زمیں پہ آدم علیہ السلام جنت بنانے کی کوشش کرتے رہے، پر شیطان ابلیس ان کی کوششوں کو ناکام کرتا رہا۔ بہت سے آدم کی اولاد مطلب انسان اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پر شیطان انہیں روکتا رہتا ہے، مشکلیں کھڑا کرتا رہتا ہے، پر تمام مشکلوں کے باوجود اچھے نیک انسان اچھا اور بھلائی کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح اچھائی اور برائی کی دو قطاریں بن گئی ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس قطار میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ رہی آدم علیہ السلام کی سٹوری۔ میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ نیک کام میں مجھے سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔